السلام علیکم جی۔ آج دنیا بھر میں بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال کیا جائے اور انہیں تحفظ دیا جائے اور اس دنیا کو ان کے لیے ایک فرینڈلی اور محفوظ دنیا بنایا جائے۔ پاکستان کے بھی مختلف شہروں میں اس حوالے سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جس میں بچوں کو تشدد اور استحصال سے بچانے کے لیے اور ان کے تحفظ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے قوانین و قواعد و ضوابط کو متعارف کرانے کے لیے نہ صرف پلاننگ ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ پشاور میں بھی خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن اور سوشل ویلفیئر اسپیشل ایجوکیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں صوبائی وزیر محنت شوکت یوسف زئی صاحب مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ کیسے تشدد کو روکا جائے، جنسی تشدد کو، اس کے لیے جو قوانین ہیں ان کو سخت سے سخت بنانے کے لیے ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی اور انہوں نے قوانین کو دیکھا اور یہاں تک بات آئی کہ جی سرعام پھانسی دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے آپ ہیومن رائٹس اور دوسرے سے جو ایشوز آئے ہیں، لیکن یہ کہ قوانین کو سخت تجویز کر دیا گیا ہے۔ پھر میری سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، اس میں بھی تقریب سے اعجاز صاحب نے کہا وہ فائنل ہو چکا ہے، مسودہ سی ایم صاحب سے بھی ہو چکا ہے، وہ کیبنٹ میں انشاءاللہ پیش ہونے والا ہے اور جیسے بات پیش ہوگا اس کے بعد جو بھی قوانین بنیں گے وہ بڑے سخت ہوں گے اور سزائیں اس پر سخت رکھی گئی ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو جنسی تشدد ہے بچوں کے اوپر اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پوری کوشش ہو رہی ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس طرح صرف یہ نہیں کہ جو اسکولوں کے اندر بچوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، اس سے بچوں کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مار کے بچوں کو پڑھائیں گے، مار کے بچوں کو سکھائیں گے، تو اس طرح بچے کا جو اپنا عزت نفس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بات کرتے کرتے جائز بات بھی ہوگی تو وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھے مارنا پڑے۔ اس لیے یہی گزارش ہے کہ چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ مدارس ہیں، اسکول ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ جو تشدد کا عنصر ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ ان سے مشاورت ہو رہی ہے، اسی طرح کوشش ہو رہی ہے کہ ایک اچھا قانون لایا جا سکے جس میں کم عمری کی شادیوں میں پابندی کی بجائے حالات کو دیکھا جائے۔ اگر تمہیں نہیں کرنی تو پھر میری شادی کروا دو، میں کر دیتا ہوں آپ کے۔ اور چھوٹی عمر میں لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی بلکہ لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ جی، اس تقریب میں جو بچوں کے متعلق مسائل ہیں، جیسے سب سے بڑا اور تکلیف دہ ایشو جو ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے جو ایشوز سامنے آتے ہیں اور جو کیسز سامنے آتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ کم عمری کی شادی، بچوں کی مشقت کے حوالے سے، ان کے لیبر کے طور پر انہیں استعمال کرنے کے حوالے سے ان کے ایشوز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اور ان پر تشدد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوشش ہے کہ ہم اس صوبے میں ایک اسٹرانگ کمیونٹی چائلڈ پروٹیکشن سسٹم جو ہے وہ متعارف کریں اور ایک پراپر کیس مینجمنٹ کوآرڈینیشن اور اسٹرانگ رسپانس میکینزم ہو، تاکہ بچوں کے جو ہے وہ ایشوز جو ہے اس پر آواز بھی اٹھائیں، اس کو سینسٹائز اور اویئرنیس بھی پھیلائیں اور دوسری سائڈ پر اس حوالے سے اس پر جو ہے اس کے حل کے حوالے سے اقدامات بھی کریں۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ پاکستان نے بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن UNCRC پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور اس کی توثیق کی ہے، جس میں پاکستان میں بچوں کو ہر قسم کی زیادتی سے بچانے کا عہد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن کے چیف اعجاز صاحب نے کہا کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں جو ہیں 12 چائلڈ یونٹس صوبے کے مختلف اضلاع میں ان کو وسعت دے دی گئی ہے اور اب جنسی زیادتی کی روک تھام کے لیے صوبائی آگاہی پلان پر کام
شروع کر دیا گیا ہے اور اس پلان میں 1122 کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہے اور ان کی ہیلپ لائن بھی متحرک کر دی گئی ہے۔ جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر گروپ ڈیولپمنٹ پشاور سائمہ قدیر صاحبہ نے کہا کہ پاکستان میں بچوں سے متعلق قوانین کا نفاذ کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں 13 میں سے 8 چائلڈ کورٹس KP میں قائم ہیں جو کہ بہترین نتائج دے رہی ہیں، تاہم زیادتی کے خاتمے کے لیے اس طرح کے کیسز کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے اور خاطر خواہ فنڈز کو مختص کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہم آہنگی کو مضبوط بھی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایشوز، قوانین اور موجودہ پروٹیکشن سسٹم اور خدمات تک رسائی سے متعلق بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے محنت و انسانی حقوق جناب شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ کم عمری کی شادی کا جو بل ہے وہ پہلے سے تیار ہو چکا ہے، تاہم حکومتی مشاورت جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے اور ہم ایک ایسا بل لائیں گے جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جی، ضرورت اس امر کی ہے کہ بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، کچھ بھی کیا جائے لیکن بچے محفوظ ہوں۔ یونیورسل چلڈرن ڈے کے موقع پر قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کے زیر اہتمام بھی ایک تقریب منعقد ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس تقریب میں مشہور و معروف اداکار احسن خان کو جو ہے وہ حقوق اطفال کی مہم کے لیے خیر سگالی سفیر مقرر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس میں پاکستان میں بچوں کے جنسی استحصال کی روک تھام کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی۔ اس موقع پر قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کی چیئرپرسن محترمہ افشا تحسین اور پاکستان میں یورپی یونین وفد کی ہیڈ آف کوآپریشن اوویڈیو مائک اور مہم کے خیر سگالی سفیر اداکار احسن خان نے بھی شرکت کی، جبکہ بہت بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے لوگ اس پروگرام میں شریک تھے۔ تقریب کے شرکاء نے کہا کہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی جاتی ہے اور ہر سطح پہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اور بچے خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا وسیلہ ہے اور لہٰذا ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم انہیں خواب دیکھنے کے لیے ایک بہترین دنیا دیں جہاں وہ خود کو محفوظ اور ہر قسم کے استحصال سے آزاد تصور کریں۔